صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا۔ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ پارا سورہ انفال ہی ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈر رہے ہیں کہ بظاہر آثار شکست کے ہیں، شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہوتے تو ضرور تائید عزتی تمہاری طرف ہوتی اور ایسی پریشان کن اور حیرت انگیز صورتحال پیش نہ آتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان تنگی میں یا پریشانی میں رہتا، آج بھی کوئی تانا دیا جائے، اس وقت حق تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کا مہ برسایا، جس سے میدان کی ریت جم گئی، غسل وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی کی افراط ہو گئی، گرد و غبار سے نجات ملی ہے۔ آج بھی کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کیچڑ اور پھسلن سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئی تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی۔ آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات بھر عرش میں مشغول دعا رہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیف سی غنودگی طاری ہوئی۔ جب اس سے چونکے تو فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ جبرائیل تمہاری مدد کو آ رہے۔ عرش سے باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر جاری تھا، بہرحال اس باران رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کر دیا، اور ادھر ریت کے جم جانے سے ظاہری طور پر قدم جم گیا، اندر سے ڈر نکل کر دل مضبوط ہو گئے۔ جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک مدنجی کی صورت میں منزل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا۔ مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر شیاطین آدمیوں کے صورت میں مشکل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں، ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں، مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے ڈال کر خوف زدہ کر رہے ہیں، تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے، ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور روب ڈال دوں گا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پھوڑ پھوڑ کاٹ ڈالو، کیونکہ آج ان سب جنی و انسی کافروں نے مل کر خدا و رسول کے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے، سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں گے۔ روایات میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطین جن و انس ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائے تو اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقوں سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔ باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی معصیت و قدرت سے انجام پاتا ہے۔ اسے نہ فرشتوں کی احتیاج ہے یعنی ضرورت ان آدمیوں کی۔ اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت ہے کہ تنہا ایک فرشتے بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ یہاں تو عالم تکلیف اسباب میں ذرا سی تنبیہ کے طور پر شیاطین کی غیر معمولی دوڑ دھوپ کا جواب دینا تھا۔ پس فرحان جہاد میں سے نکل کر بھاگنا، لڑائی میں کفار کو پیٹھ دکھانا بہت سخت گناہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔
اگر کافی تعداد میں مسلمانوں سے دگنے اس وقت تک فقہ نے پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی اگر پسپائی کسی جنگی مصلحت سے ہو، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہے، یا ایک جماعت سپاہیوں کی مرکزی فوج سے جدا ہو گئی، وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکز سے ملنا چاہتی ہو، تو ایسی پسپائی جرم نہیں، گناہ اس وقت ہے جبکہ پسپائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے کی نیت سے ہو۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکی اور تین مرتبہ صاحت الوجوہ فرمایا، خدا کی قدرت سے کنکری کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی، وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے مسلمان نے فوراً دھاوا بول دیا، آخر بہت سے کفار کھت رہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ گو بظاہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھی، لیکن کسی بشر کا یہ فعل عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر کنکریاں ہر سپاہی کی آنکھ میں پڑ کر ایک مسلح لشکر کی ہزیمت کا سبب بن جائے۔ یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر سنگریزوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیے۔ تم بے سر و سامان قلیل تعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زور بازو سے کافروں کے ایسے منڈ مارے جاتے۔ یہ تو خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس نے اپنی متکبر سرکشوں کو فنا کے گھاٹ اتارا۔ وہاں یہ ضرور ہے کہ بظاہر کام تمہارے ہاتھوں لیا گیا اور ان میں وہ فوق العادت قوت پیدا کر دی جسے تم اپنے کسب و اختیار سے حاصل نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور مسلمانوں پر پوری مہربانی اور خوب طرح احسان کیا جائے۔ بے شک خدا مومنین کی دعا و فریاد کو سنتا اور ان کے افعال و احوال کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقبول بندوں پر کس وقت کس عنوان سے احسان کرنا مناسب ہے۔ اللہ یعنی اس وقت بھی خدا نے کفار مکہ کے سب منصوبے خاک میں ملا دیا اور آئندہ بھی ان کی تدبیروں کو سست کر دیا جائے گا۔ یہ خطاب کفار مکہ کو ہے۔ وہ ہجرت سے پہلے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے خارق عادت طریق سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی مخالفت اور کفر شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا آخرت کی بہتری ہے، ورنہ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انجام کا تم ذلیل خوار ہوگے۔ جب خدا کی اطاعت مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتھے اور جماعتیں خواہ کتنی تعداد میں ہو کچھ کام نہ آئیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند دونوں فریق میں جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر۔ فقط جاکم فتح میں اسی کا جواب دیا گیا کہ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی اور مفسد ذلیل و رسوا ہوئے۔ پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اب ایمان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ خدا و رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جس سے وہ خدا کی نصرت حمایت کے مستحق ہو۔ سو بتلا دیا کہ ایک مومن صادق کا کام یہ ہے کہ وہ ہمتاً خدا رسول کا فرمانبردار ہو، احوال حوادث کا کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہے، مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن کر سمجھ چکا اور تسلیم کر چکا تو فوراً کسی حال ان سے منہ نہ پھیرے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننا ہی کیا، جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ
سمعنا واسعنا، ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں۔ مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسے جیسا کلام بنا کر لے آئے۔ مدینہ کے منافقین کا تو شیوا یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور دلوں سے اسی طرح منکر رہے۔ بہرحال مومن صادق کی شان ان یہود اور مشرکین منافقین کی طرح نہ ہونی چاہیے، اس کی شان یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے حاضر غائب احکام الہیہ اور فرمان نبویہ پر نثار ہوتا رہے، جنہیں خدا نے بولنے کی زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دی، نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی، نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ غرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اس اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھی، بلا شبہ سے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔